بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن حتمی علامات آخری ایک سال سے متعلق ہیں، آخری برس کے علامات۔ وہ حتمی علامات کون سی ہیں میں جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ من المحتوم 5 یا 6 علامات ہیں جسے حتمی علامات کہا جاتا ہے۔ حتمی سے مراد یعنی جب تک یہ علامات پوری نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ دوسری علامات جو ہیں اس کے بعد یہ معلوم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ امام نے فرمایا کہ حکومت یعنی حاکم حکمران خواتین زیادہ ہوں گی۔ اچھا مولا سے کتنے سے بعد مولا کا ظہور ہوگا یہ نہیں بتایا۔ اب یہ حکومتیں کتنے عرصے رہیں گی؟ 20ویں صدی سے پہلے، گزشتہ جو صدی گزری ہے قرن 20 جسے کہتے ہیں، 20ویں صدی 20th سینچری سے پہلے دنیا میں کبھی بھی فیمیل پرائم منسٹر نہیں رہی تھی، صرف ملکہ ہوتی تھی، یعنی کوئنز رہی ہیں لیکن پرائم منسٹر نہیں رہی کبھی بھی۔ سب سے پہلے دنیا کے پرائم منسٹر کہا جاتا ہے بندرا نائکا کو سری لنکا کی، اس کے بعد پھر ایک لائن لگی، پھر اندرا گاندھی، پھر مارگریٹ تھیچر، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے تو میں لسٹ نہیں بتا سکتا کتنے لسٹ ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جن کے بعد معلوم نہیں کتنے عرصے بعد ظہور ہوگا، لیکن کچھ ایسی علامات ہیں جو آخری ایک سال کی علامات ہیں۔ مثلا رجب کا مہینہ ہوگا جب 3 قیام ہوں گے، سفیانی، ابو سفیان کے نسل سے ہوگا، کردار اس کا بنو امیہ والا ہوگا، شیعوں کا سخت دشمن ہوگا، بالکل بے رحم ہوگا، سینے چاک کر کے کلیجہ نکال لیا کرے گا۔ یہ الفاظ ہیں۔ یہ کہاں سے آئے گا مولا؟ تو کہا کہ شام میں وادی یابس سے دمشق کے نزدیک، حلب کے نزدیک ایک بستی ہوگی، وہاں سے قیام کرے گا 7 افراد کے ساتھ، پرچم ہوں گے اس کے۔ یہ حتمی علامات میں سے، حتمی علامات جلدی میں گنوا رہا ہوں آپ کو، وقت اس میں نکل نہ جائے۔ حتمی علامات میں سے پہلی علامت سفیانی کا خروج، لمبی داڑھی ہوگی اس کی اور بہت سخت دل ہوگا، اس کی فوج ہوگی، یعنی جو سفیانی ہوں گے، بنو امیہ کے ماننے والے یا وہابی، جو بھی آپ نام دیں۔ ائمہ کے زمانے میں لفظ وہابی استعمال نہیں ہوتا تھا، یہ بات کی جہاں ہے سب تقریباً 150 سال پہلے کی، یا اب انہوں نے پھر اپنا نام بدل لیا، وہ اپنے آپ کو وہابی کہتے ہی نہیں ہیں، اب سلفی کہتے ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں انہیں تکفیری۔ تکفیری یعنی جو اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھے، تو تکفیری، ان میں بھی وہابیوں میں بھی اب کئی کیٹیگریز ہیں، کئی فرقے بن چکے ہیں۔ تو تکفیری جو ہیں وہ بہرحال سب سے جو بدترین کہنے ہیں، بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے سفیانی، یہ معاویہ کے ماننے والے زیادہ۔ یہ ایک حتمی علامات میں سے ہے ان کا آنا۔ طالبان، بہت سے لوگ کہتے تھے یہ ابھی سفیانی ہے، نہیں، پھر ابھی یہ داعش شاید یہ سفیانی نہیں۔ ایک ہی سال، ایک ہی مہینے میں، رجب کے مہینے میں ایک ہی دن 3 قیام ہوں گے، سفیانی کا، یمانی کا، خراسانی کا۔ یمانی اچھا ہے، خراسانی اچھا ہے، سفیانی برا ہے۔ یہ ایک ہی سال آئیں گے، ایک ہی مہینے میں اور ایک ہی دن، تو اس لیے داعش سفیانی نہیں ہے۔ تو اب یہ انسان لوگ کہتے ہیں ابھی کالا پرچم آیا ہے، وہ یہ علامات ہے، علامات تو کئی بتائی ہیں، لیکن وہ جو آخری یعنی ظہور سے پہلے بالکل فائنل ایئر میں جو ہوگا آخری سال، وہ سفیانی قیام ہے۔ لیکن اسی سال یمن سے یمانی آئے گا، شیخ شعیب بن صالح، ان کی موومنٹ، ان کی تحریک، ان کی نہضت چھپی ہوئی ہوگی، وہ بہت اہم ہے، مہم ترین جو آدمی ہے وہ یمن سے ہوگا، ان کی موومنٹ چھپی ہوئی ہوگی، وہ امام کا واقعی سب سے قریبی ترین آدمی ہوگا۔ اور خراسان سے ایک سید آئیں گے، حسنی ہوں گے، جن کا سرنیم یعنی طباطبائی ہوگا، جیسے حسنی سید ہوں گے، مشہد مقدس سے قیام کریں گے، تو ان کی تحریک نون ہوگی، ان کا سیاہ پرچم ہوگا۔ وہ جو آج طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پرچم کالے ہیں، امام کالے ہیں، وہ ہم خراسان، پھر وہ لکھ دیتے ہیں بریکٹس میں افغانستان ہم لوگ ہیں، نہیں، وہ طالبان نہیں ہوں گے، وہ امام کے ماننے والے ہوں گے، وہ شیعہ حیدر کرار میں سے ہوں گے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرتے ہوں وہ نہیں ہوں گے، امام کے اہل بیت کے ماننے والے ہوں۔ آسمانی ندا بلند ہوگی ماہ رمضان میں، شب قدر میں، یہ حتمی علامات میں سے۔ جو بھی سنے گا اس کو شب قدر میں معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ امام آنے والے، یہ آخری شب قدر ہوگی ظہور سے پہلے۔ یہ حتمی علامات میں سے۔ خسف بیدا، بیدا ایک جگہ کا نام، بے یہ دال الف، بیدا مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک بستی ہے، اس کا ایک نام ہے بیدا۔ وہاں پہ زمین دھس جائے گی، جسے لینڈ سلائڈ کہتے ہیں، جیسے زمین، ایک فوج چلے گی جو روضہ رسول کی توہین کر کے مکے جا رہے ہوں گے کہ ہم جا کے خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، معاذ اللہ امام کی توہین کریں گے، امام کو قتل کریں گے۔ جہاں جہاں شیعہ ہے وہاں پہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، تو اس نے محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے، یعنی اس نے خود ہی بتا دیا کہ سفیانی وہ خود ہی ہے۔ قتل نفس زکیہ، ایک سید ہوں گے، جوان ہوں گے، حج پہ جائیں گے، بین رکن والمقام، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کا مرڈر ہوگا، ان کا قتل ہوگا، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔
یہ حتمی علامات میں سے. ان کی شہادت کے 25 دن بعد امام کا ظہور ہوگا عاشورے کے دن. یہ ہیں حتمی علامات. تو اب یہ حتمی علامات میں سے کوئی علامت پوری نہیں ہوئی ہے. جنگ جو ہے کفار کے ساتھ دوبارہ کیسے ہوگی؟ جدید آلات کے ساتھ ہوگی یا دوبارہ تلوار، تیر، نیزے سب کچھ چلیں گے؟ کیا ہوگا؟ آئنسٹائن سے کسی نے سوال کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ نے جو ہے وہ ایٹم بنا لیا اور انہوں نے 2 ایٹم جاپان پہ مارے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. تو اب آپ تھرڈ ورلڈ وار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ آئنسٹائن سے پوچھا. اس نے کہا میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں بتا. کیا مطلب؟ کیا نہیں فورتھ ورلڈ وار بتا سکتا ہوں، تھرڈ نہیں بتا سکتا. جب تھرڈ نہیں بتا سکتے فورتھ کیسے بتا سکتے ہو؟ یعنی کہ تھرڈ ورلڈ وار میں انسان سب کچھ تباہ کر دے گا، اور پھر فورتھ ورلڈ وار میں دوبارہ پتھروں سے، ڈنڈوں سے، تلواروں سے جنگ ہوگی، کیونکہ پھر دوبارہ انسان اسٹون ایجز میں چلا جائے گا. جو بھی تیاری ہو رہی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی، اس کے فوراً بعد جو فورتھ ورلڈ وار ہوگی صاحب کے زمانے میں، امام جنگ کرنے نہیں آئیں گے، جنگ پہلے سے ہو رہی ہوگی. امام معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے آئیں گے، بتائیں گے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تیاری کے لیے اس کا مطلب ہے جہاد کے لیے تیاری ضروری ہے، قربانی دینے کے لیے تیاری ضروری ہے، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیاری ضروری ہے. تو دوبارہ اس لیے تاکید ہے اپنے بچوں کو گھوڑ سواری سکھاؤ، گھوڑے پہ سواری کرنا سکھاؤ، تیراکی سکھاؤ، سوئمنگ ضرور سکھاؤ، اور تیر اندازی ضرور سکھاؤ ہر دور میں. البتہ کچھ لوگوں نے بھی ثابت کیا ہے، ویسٹرنز نے، مسلمانوں نے نہیں، کہ ابھی بھی جب آپ کی جو تیر اندازی ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ کنسنٹریشن بلڈ کرتی ہے. صرف ایلیٹ لوگوں کے بچے سیکھتے ہیں اور وہ بے انتہا قابل ہوتے ہیں. انسان کو کنسنٹریشن اس کی بہت زیادہ تیز بلڈ ہوتی ہے. سوئمنگ پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، بے انتہا مفید ہے، ہارٹ ڈیزیز کم ہو جاتی ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور اسی طرح سے گھوڑ سواری، اس میں بھی انسان کے پورے جسم کی ورزش ہوتی ہے، اور انسان کو باقاعدہ بہت زیادہ. کار چلانا بالکل وہ نہیں ہے جو گھوڑ سواری ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب یہ وہ حضرات سمجھا سکتے ہیں جنہوں نے کبھی گھوڑ سواری کی، ہارس رائڈنگ کی ہو. آخری سوال کا جواب دیں کہ فوراً اپنے لشکر میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی واجبات ادا کریں، حرام سے بچیں، تو آپ انشاءاللہ تعالی امام کے لشکر میں ہوں گے. صرف اپنی واجبات ادا کرنا اور مستحبات اپنے حرام سے بچنے سے انسان جو بھی ایمان رکھتا ہے، حتیٰ جو ایمان نہیں رکھتے. لیکن البتہ ایک جملہ کہہ دوں، آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے، 2 خیمے ہوں گے. یا امام کے ماننے والوں کا خیمہ ہوگا یا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا. کوئی تیسرا خیمہ نہیں ہوگا. حتیٰ کفار میں 2 خیمے ہوں گے، کرسچنز میں، حتیٰ نان مسلمز کے اندر صرف 2 خیمے. یا امام کے منتظر ہوں گے یا امام کے دشمن ہوں گے. آپ بہت سے عیسائیوں کو دیکھیں، وہ بعض اوقات اتنے بعمل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اگر آج مجھے خدا کی طرف سے آواز آئے تو میں اس کو لبیک کہوں گا. روایات میں ملتا ہے کہ بہت سے کافر امام کو لبیک کہنے میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے، فوراً سب سے پہلے آئیں گے، کہیں گے ہم مولا کا ساتھ دیتے ہیں. صرف دیکھیں گے اور امام پہ ایمان لے آئیں گے. صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے. عزیزان گرامی، گزشتہ شب اعمال کی شب افضل ترین راتوں میں سے ہے. شب قدر کے بعد سب سے افضل رات. پیغمبر اسلام ہمیشہ اعمال بتا لاتے تھے. جناب سیدہ بچوں کو کہتی تھی دن میں کچھ دیر سو لو تاکہ رات میں جاگ سکو. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلا دیتی تھی. یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ جو ہے وہ گھر کے جتنے بھی بچے ہوتے تھے مسلمانوں کے، ان سب کو تھوڑا تھوڑا سا چہروں پہ پانی ڈالتے کہ اٹھ جاؤ، یہ رات جاگنے کی رات ہے. توجہ ہے؟ بعض اوقات وہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، انسان وہ روحانی کیفیت اپنے اندر تب پیدا کر سکتا ہے جب بیدار ہو. جو سو رہا ہو وہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکتا. تو اب یہ رات عبادت کی رات تھی. تو صاحب زمان علیہ السلام کی آمد کی رات 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے، جناب حکیمہ خاتون سے، جو امام محمد علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں، 11ویں امام کی پھپھی امیر امام یاسر، اپنی پھپھی سے کہا جب آپ جائیں گے نا سامرہ تو وہاں ایک ہی زری میں 4 قبور مطہر ہیں. امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت نرجس خاتون، حضرت حکیمہ خاتون کی 4 قبریں. تو اب وہاں جائیں گے تو حضرت حکیمہ خاتون. 11ویں امام علیہ السلام نے اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں آج رات ہمارے گھر پہ رک جائیں کیونکہ آج 12ویں کی آمد ہے. تو فوراً جناب حکیمہ خاتون نے سوال کیا کہ بھتیجے کس زوجہ سے ولادت کی آمد ہے؟ کس سے؟ آپ کی تو کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں. توجہ ہے؟ کسی زوجہ کے ہاں ولادت کے آثار ہی نہیں ہیں، تو کس کے حجرے میں رہوں؟ کہ پھوپھی اماں جس طرح سے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، جناب موسیٰ کے حمل کو چھپا رکھا تھا، کیونکہ نمرود جناب فرعون کو
جناب ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، فرعون ملعون جناب موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، تو اللہ نے ہمیں چھپا رکھا تھا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے کہ کہاں پہ آثار ہیں. کہ اسی طرح سے ساری دنیا 12ویں کی دشمن ہے، اللہ نے انہیں چھپا رکھا. تو کہا کہ آپ نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں جناب نرجس کے حجرے میں چلی گئی. جب آدھی رات گزر گئی تو میرے ذہن میں شبہ آنے لگا، ایک شک آنے لگا، ایک ڈاؤٹ آنے لگا. نہیں لگتا کہ آج کوئی ولادت ہے. دیکھیں ائمہ علیہ السلام کی ولادت ہمارے جیسی نہیں ہوتی، وہ پاک و پاکیزہ دنیا میں آئی. اب میں اسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاک و پاکیزہ آتے ہیں، وہ آیت تطہیر کا مصداق ہیں، وہ تمام آلائشوں سے پاک آتے ہیں. اس سے زیادہ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے میرے بھائیوں کو. عزیزان گرامی، جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جب آدھی رات گزر گئی تو ذہن میں شبہ سا آنے لگا. تو فوراً جو صحن میں جہاں پہ آج حرم ہے، وہ امام کا گھر تھا، 11ویں امام کا اور 10ویں امام کا، امام علی علیہ السلام کا گھر تھا جہاں پہ قبر مطہر ہے. تو کہتے ہیں جہاں پہ امام عبادت کر رہے تھے صحن میں، وہاں سے 11ویں امام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجئے. جو ذہن کو پڑھ لے اسے حجت خدا کہتے ہیں. کہ پھوپھی اماں شک نہ کیجئے، آج ہی رات اللہ کا وعدہ پورا ہوا. تو جناب حکیمہ خاتون کہتی ہے میں اٹھی، گئی تجدید وضو کے لیے، وضو کیا، واپس حجرے میں آئی. جب حجرے میں آئی تو جتنی دن میں روشنی نہیں ہوتی حجرہ اس سے زیادہ منور تھا. جب بے انتہا نور دیکھا میں پریشان ہوئی. دیکھا کہ ایک بچہ سر بے سجود ہے، سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھا، قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک کہ حق آ گیا ہے، باطل جانے والا ہے. باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. کہ جیسی میں نے آیات کی تلاوت سنی، میں نے فوراً بچے کو آغوش میں لیا اور کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ، حجت خدا آپ پہ سلام. کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں حجت خدا نے جواب دیا پھوپھی اماں آپ پہ اللہ کا سلام. نعرہ حیدری. 11ویں امام علیہ السلام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے میرے لختے جگر کو میرے پاس لے آئی. میں بہار الانوار سے پیش کر رہا ہوں، حق الیقین سے پیش کر رہا ہوں، اصول کافی سے بڑی بڑی بزرگ ہمارے کتابیں ان سے پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون کے میں نے آغوش میں لیا اور فوراً 12ویں امام علیہ السلام کو 11ویں امام کی بارگاہ میں لے گئے. جیسے انہوں نے آغوش میں لیا، اپنے ایک مرتبہ بچے کو چوما، زبان چسائی اور سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا اور فوراً کہا لخت جگر میرا سلام ہو آپ پر. تو فوراً پلٹ کے 12ویں امام نے جواب دیا میرا سلام ہو میرے جد رسول خدا پر، میرا سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پر، میرا سلام ہو میری دادی زہرا پر، میرا سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پر. سب کے نام لیے، یہاں تک کہ کہا بابا جان میرا سلام ہو آپ پر. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مرتبہ چاروں طرف سے جو صحن تھا، جو صحن مبارک امام کے گھر کا، وہ نور کے مخلوقات سے بھر گیا. چاروں طرف انوار ایک مرتبہ زمین پہ نازل ہونے لگے، نور زمین پہ آنے لگے. مختلف انوار دیواروں پہ، بالا خانے پہ بیٹھے تھے. ایک مرتبہ ایک نور جو دیوار پہ بیٹھا تھا بار بار اٹھ کے آتا اور کان میں 12ویں امام کے کچھ کہتا، دوبارہ جا کے دیوار پہ بیٹھ جاتا. میں متحیر پریشان تھی کہ اچانک 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں پریشان مت ہوئیے گا، یہ اللہ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو 12ویں کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو آپ فرشتہ دیکھتی ہیں بار بار دیوار پہ بیٹھتا ہے پھر کان میں آگے کچھ کہتا ہے، یہ حضرت جبرائیل ہیں. یہ ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی. بار بار کان میں کہتے ہیں اے صاحب الزمان آپ کو اس فرشتے نے بھی سلام کہا، اس فرشتے نے سلام کہا. جو دنیا میں آتے ہی ہر فرشتے کو اس کے نام سے جانتا ہو اسے حجت خدا کہتے ہیں. ہر ایک فرشتے کو اس کے نام سے جانتے ہیں. امام فوراً کہتے ہیں علیہ السلام، اس کو بھی میرا سلام کہہ دیجئے گا. سب کو تفصیل سے امام علیہ السلام بتا. توجہ ہے لوگ اب تک میرے ساتھ؟ بھئی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو یہ اب تک ولادت چھپی ہوئی ہے، آثار چھپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جان نہ سکے. کیوں؟ تمام کے تمام، جس طرح سے فرعون کے لوگ، اسی طرح سے بنی عباس کے لوگ جواسیس سے، جاسوسی کرتے تھے امام کے گھر کی. حتیٰ جو گھر میں کام کرنے والی بات خادمہ آتی تھی وہ جاسوسی کرتی تھی. سب جاسوس سے کہتے تھے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے بنی عباس کو. اب امام کی دو ذمہ داریاں تھیں 11ویں امام کی. پہلا کام حفاظت کریں 12ویں امام علیہ السلام کی. پہلا کام یہ تھا کہ حفاظت کریں. دوسرا کام امام کا تعارف کروائیں خاص شیعوں کو، تاکہ شیعہ یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں 12ویں امام کون ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے.
اب لوگ آتے ہیں، امام ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو. اب سب شیعوں کے ذہنوں میں بھی شبہات آنے لگی. آپ کو پتا ہے نا کہ بات ذہن میں شبہ آنے لگتا ہے، شیطان تو اپنا کام کرتا ہے. ایک شیعہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بار بار سوال آتا تھا، پیغمبر نے کہا میرے 12 وصی ہوں گے، یہ 11ویں امام ہیں، 12ویں کو انہی کے گھر سے آنا ہے. وہ 12ویں کہاں ہیں؟ کہ ایک دن امام کے ایک وکیل تھے قم مقدس میں. قم شروع سے شیعوں کا شہر تھا. امام کے وکیل تھے جنہوں نے خمس کلیکٹ کیا، کہا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں. کہاں؟ سامرہ، عراق. تو اس شیعہ نے کہا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا چلو. پرانے زمانے میں ٹریولنگ سفر کرنا بہت مشکل کام ہے، میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں. اب ذہن میں شبہ ہے، ذہن میں شک ہے، پتہ نہیں 12ویں امام کب آئیں گے، کیا ہوگا، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. ابھی تک آئے ہیں، پیدا ہوئے نہیں ہوئے. ایک مرتبہ پہنچا، جیسے 11ویں امام کی خدمت میں سامرہ پہنچے، ان کے گھر گئے تو امام علیہ السلام نے فوراً کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے. اور امام نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہا بھی وہ جو شیعہ کہہ رہا تھا ذہن میں شبہ ہے، اس کو فوراً جواب سے محسوس ہونے کا کہ شاید آج زیارت ہو جائے. امام نے اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو سامنے؟ مولا 12ویں امام کون ہے؟ کہاں؟ کہا سامنے دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ ہاں. کہا وہ تمہارے 12ویں امام ہے. کہا مولا یہ بچہ 3-4 برس کے اس وقت 12ویں امام علیہ السلام ہے. کہا ہاں یہی تمہارے امام ہے. کہا کہ مولا کیا اللہ بچپنے میں بھی امامت دے دیتا ہے، بچے کا امام بنا دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ امام کا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا مولا قرآن کو مانتے تبھی تو مسلمان ہیں. کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا، جناب یحییٰ ابی سبی سواد بے یہ الف سبی کہتے ہیں بچے کو جو بالغ نہ ہوا ہو. کہ وہ اللہ جو بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے سکتا ہے، گہوارے میں عیسیٰ کو نبوت دے سکتا ہے، وہ کسی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں دونوں اٹھے آئے 12ویں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھے. کہا مولا ہم آپ کے پاس خمس کا حساب لے کے آئے ہیں. تو کہا 12ویں امام صاحب نے ہمیں دیکھا، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. کہا کہ مولا آپ کے اس شیعہ نے آپ کے لیے خمس بھیجا. امام نے کہا ہاں مقدار اتنی ہے. بہت ہی گھبرا کے سنا ہوگا، مقدار اتنی ہے خمس کی، جب واپس قم جانا تو ہمارا ایک اور شیعہ ہے وہ بہت غریب ہے، اسے میری طرف سے ہی پیسے دے دیں. کہ مولا یہ دوسرے آپ کے شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ جب جاؤ گے راستے میں ایک بیوہ ملے گی، نام یہ ہوگا، اسے میری طرف سے دے دینا. کہ مولا یہ آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں راستے میں کوئی بیوہ خاتون ملے گی؟ کہ تعجب اس پہ نہ کرو کہ مجھے پتا ہے، تعجب تب کرو جب نہ جانتا ہوں. جاننے پہ تعجب نہ کرو، میں حجت خدا ہوں. ایک بیوہ خاتون ملے گی، اسے یہ خمس کے پیسے دے دینا. اس طرح سے امام نے مختلف طریقوں سے بتایا. کہ مولا ایک شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ مولا نے کہا یہ قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ. کہ مولا آپ کا شیعہ ہے، خمس ہے، خمس آپ کا حق بنتا ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اس شیعہ نے میرے دوسرے شیعہ کا حق غصب کیا، جب تک اس کا مال لوٹا نہ دے، اسے راضی نہ کر لے، تب تک میں خمس قبول نہیں کروں گا. توجہ ہو، زیادہ نہ گھبرائیے. جب تک کہ اسے راضی نہ کر لے میں خمس قبول نہیں کروں گا. شیعوں کو راضی کرے. بیٹھے ہوئے تھے دونوں باتیں کر رہے تھے، ان میں سے وہ جو ذہن میں شبہ لے کے، اب تو امام اب تک وکیل سے بات کر رہے ہیں، وہ جو ذہن میں شبہ لے کے آیا، وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا سب کچھ. امام نے اس سے مخاطب ہو کے اس کا نام لیا. کہا کہ تو ابھی بھی مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، اتنے معجزات تجھے دکھا رہا ہوں. کہ نہیں مولا میرے ذہن میں شبہ نہیں ہے. امام نے کہا سن، اپنے ذہن سے شبہات دور کر دے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے تاکہ ذہن میں دوبارہ شبہ نہ آئے. میں تمہارا حجت ہوں، میں حجت خدا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ کچھ پیسے ہیں، ایک آپ کی شیعہ نے 132 دینار، اس زمانے میں سونے کے سکے اشرفیہ نے. مولا نے کہا نہیں یہ اتنے نہیں، اتنے ہیں. اس نے کہا اتنے ہیں. مولا نے کہا نہیں اتنے نہیں، جو تو کہہ رہا غلط ہے، اتنے ہیں جتنے میں بتا رہا ہوں. اب وہ بیچارہ گھبراہٹ کے اندر، مولا سامنے بیٹھے ہوں تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے انسان میں. کوئی مقدس آدمی کے ساتھ میں بیٹھے تو سوال بھول جاتا ہے. تب یہ تو امام وقت ہے، حجت خدا. کہ نہیں مولا مقدار اتنی. امام نے کہا نہیں گن میرے سامنے. اس نے سارا وہ پوٹلی کھولی، اس میں سے سکے نکالے، گننا شروع کیا. اب گھبراہٹ میں صحیح طرح گنا نہیں جا رہا تھا. کہ نہیں مولا یہ پتہ نہیں کتنی مقدار بنی. امام نے کہا دوبارہ گن. دوسری مرتبہ گنے، پھر نہیں کاؤنٹ کر سکا. امام نے کہا تیسری مرتبہ گن، میں بتاتا ہوں. گنے تو وہی مقدار تھی جو امام زمانہ نے بتایا. عزیزان گرامی جب بتا دیا، امام نے ذہن سے شبہ دور کیا. امام نے کہا تعارف بھی ہوتا چلا جائے. اب میں شبہ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے، 255 یہ امام کی ولادت کا سال. 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہے. اب تک بنی عباس نہیں جانتے کہ 12ویں کون ہے، لیکن سب کے ذہنوں میں یہ 11واں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو جلدی زہر دے دو، ایسا نہ ہو کہ 12واں آ جائے.
پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ آج کوئی جا کے محمد ابن یہ سلمان ملعون کو بتا دے کہ جب اس زمانے میں بنی عباس نہیں روک سکے امام کی آمد کو, تو کیسے مکے میں امام کے ظہور کو روک لے گا؟ بار بار کہتے ہیں نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی میں کیا کہوں. وہ کہا کہ زہر دے دو 11ویں کو تاکہ 12واں نہ آئے. جیسے ہی زہر دیا 28 برس کے تھے 11ویں امام شہادت ہو گئی. فوراً جواسیس کو بھیجا, جاسوسوں کو کہا جاؤ جا کے دیکھو جنازے میں کوئی بچہ نہ آئے, کوئی ایسا نہ ہو کہ جو پہچانا نہ چاہتا ہو. ایک مرتبہ سب کے سب لوگ جواسیس سب پہنچ گئے, فوجی پہنچ گئے. ایک مرتبہ 11ویں امام کے بھائی جعفر نے جنازہ پڑھانا چاہا. جیسے جنازے پہ آئے تو دیکھا کہ گھر سے ایک بہت ہی پرنور بچہ ہے جس نے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے. اور آنے کے بعد ابا کو پکڑنے کے بعد کہا چچا جان ہٹ جائیے, میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ جنازہ پڑھاؤ. حق بہار ہے, میرا حق زیادہ بنتا ہے, ہٹ جائیے آپ. ایک مرتبہ بچے نے 5 برس کے بچے نے جنازہ پڑھایا, بڑا ہی فصیح و بلیغ زبان کے اندر جنازہ پڑھایا. اور سارے کے سارے شہر نے دیکھا کہ بچہ آیا. توجہ ہے, اب تک سوال کا جواب ملا نہیں ملا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے مان لیں. اب یہ سارا شہر کہہ رہا ہے کسی بچے نے جنازہ پڑھایا. بھئی 11ویں کو سب نے مانا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جنازہ کسی بچے نے پڑھایا ہے. یہ گواہی دینا بتا رہا ہے کوئی 12واں ہے. جنازہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کہا کہ دوبارہ جنازہ واپس گھر میں لے آئیے جہاں میرے دادا کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ دفنایا جائے گا. اب یہ کہنا میرے دادا کی جہاں قبر ہے. اب جب یہ جاسوس واپس گئے تو فوراً بنی عباس کے خلیفہ نے پوچھا کبھی جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا پتہ نہیں. کیا مطلب؟ اتنے ہم نے پیسے خرچ کیے کہ نظر رکھو کون جنازہ پڑھائے گا, تم کہہ رہے تمہیں پتہ نہیں؟ کہا نہیں پتہ نہیں, کوئی بچہ آیا تھا اس نے جنازہ پڑھا دیا. کہا بچہ کون تھا؟ کہا بھئی وہ جہاں 11ویں یہ حسن عسکری علیہ السلام رہتے تھے وہیں سے بچہ آیا, جنازہ پڑھا کے واپس چلا گیا. کہا کہیں ایسا نہ ہو وہ 12واں ہو. گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو. سب نے گھیر لیا, فوج آئی, پورا لشکر آیا. 400 افراد گھر میں گئے. کہا ہمیں بچے کو دیکھنا. اب سارے کے سارے خادم جو وہاں موجود تھے کنیز سب نے روکے. کہا نہیں کوئی نہیں آ سکتا. کہا نہیں ہم آئیں گے. انہوں نے دروازہ گرایا اور اندر چلے گئے. یہ دروازے گرانے کی تو عادت مسلمانوں کی پرانی ہے. ایک مرتبہ گئے کہ ہم 12ویں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آئے, گھر کے اندر آئے, صحن میں گئے, ہر جگہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سرداب میں جا رہا ہے. ایک بیسمنٹ ہے وہاں پہ بچہ جا رہا ہے. فوراً بیسمنٹ میں گئے. کچھ لوگوں نے بیسمنٹ کو گھیر لیا ہے, کچھ افراد بیسمنٹ میں گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں پہ سرداب مبارک میں جانے کے بعد بچہ نہیں ملا. توجہ ہو, وہ 400 افراد واپس گئے. سب نے جا کے شہادت دی, گواہی دی کہ بچہ نہیں ہے. توجہ ہو, جب سب نے گواہی دی تو انہوں نے کہا نہیں 12ویں امام نہیں ہے. اب یہی کہو کہ نہیں ہے, کیونکہ 400 افراد نے تلاش کیا اور انہیں نہیں ملے. اس کا مطلب ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی, ان کا تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. اب فلسفے کا قانون ہے, نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب ابتدائی علماء میں 2 نظریے ہیں. ایک شیخ صدوق کا نظریہ, دوسرا شیخ مفید جو ان کے شاگرد ہیں ان کا نظریہ. شیخ صدوق کا نظریہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں امام کی غیبت کے مفہوم کیا ہے. وہ کہتے ہیں مفہوم غیبت یہ ہے کہ یعنی امام آنکھوں سے اوجھل ہیں, نظر نہیں آتے. انگلش میں کہتے ہیں انویزیبل, یعنی امام نظر نہیں آتی, یعنی یہاں سے گزرے تو ہمیں نظر نہیں آتی. یہ شیخ صدوق کا نظریہ ہے. وہ اس بات پہ زور دیتے ہیں غیبت یعنی امام نظر نہیں آتے. شیخ مفید کہتے ہیں نہیں یہ مفہوم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں امام نظر آتے ہیں, پہچانے نہیں جاتے. جیسے جناب یوسف کے بھائی دیکھ رہے تھے, پہچان نہیں رہے تھے, یہی یوسف ہے. بات کے علماء کا نظریہ, اور میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ نہیں, امام کا اختیار ہے, ولایت ہے, جسے چاہیں اسے نظر آئے, جسے چاہیں اسے نظر نہ آئے, اور جسے نظر آئے وہ ولایت رکھتے ہیں, کون پہچانے کون نہ پہچانے. یہ امام کا پورا اختیار, یہ امام کی ولایت. تو ایک مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے پیمبر بیٹھے, کچھ صحابہ بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ ام جمیل آئی, بڑ بڑاتی ہوئی جیسے اس کی عادت تھی. جیسے آنے لگی پیمبر مسکرانے لگے. صحابہ سے کہا یہ ام جمیل آ رہی ہے, میرا پوچھے کہ بتانے کی ضرورت نہیں. بہت ہی آپ لوگ سنانے کو جیسے آپ خاموش رہے وہ صحابہ خاموش ہو گئے. آپ سامنے بیٹھے, کیا مطلب ہم سے آگے پوچھے گی؟ میں نے کہا چپ رہو, ابھی خود ہی دیکھ لو. اب وہ پیمبر صاحب کو دیکھ رہے کہ ام جمیل آ رہی ہے, پیمبر صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور یہ آئے گی توہین کرے گی. ان کا قریش کا بہت زیادہ زور تھا. ایک مرتبہ ام جمیل نے آ کے سوال کیا کہ محمد کہاں ہے؟ اب وہ صحابہ کبھی پیمبر کو دیکھیں کبھی اسے دیکھیں کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
توجہ نے کیا کچھ کہا اس نے، اس کے بعد چلی گئی، پیغمبر مسکراتے رہے. اب ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب، یہ اتنے سوالات کر کے چلی گئی. کہا اب اگر آئے گی تو دیکھ لے گی. کہا یا رسول اللہ کیا مفہوم ہے، یہ آپ سامنے بیٹھے تھے ہم سے پوچھ رہی تھی بغیر دیکھے چلی گئی. کہا میں جسے چاہوں اسے نظر آتا ہوں. بھئی شب ہجرت بھی پیغمبر نے ایسا ہی کیا، گھر کے دروازے میں 40 افراد کھڑے تھے، پیغمبر سامنے سے گزر گئے. توجہ ہے نا ذرا گرامی. تو حبیب خدا کی ولایت ایسی ہے، یہ پیغمبر اسلام کا وارث حقیقی ہے، ان کی ولایت کا وارث. تو ایک مرتبہ کہا کہ جسے چاہوں اسے نظر آتا. حضرات گرامی اب جسے چاہتے ہیں اسے نظر آتے ہیں. ایسے بہت سی روایات میں ہے جب ظہور کریں گے تو بہت سے لوگ کہیں گے ارے یہی امام زمانہ، میں نے کربلا میں دیکھا تھا. کوئی کہے گا نہیں میں نے نجف میں دیکھا تھا، کوئی کہے گا میں نے حج پہ دیکھا تھا. مقدس مقامات پہ ہمیشہ صاحب الزمان موجود ہوتے ہیں. 40 پہ ہر سال کربلا ہوتے ہیں، ہر سال حج پہ خانہ کعبہ میں ہوتے ہیں. بہت سے لوگ دیکھیں گے پہچانیں گے کہ ہاں یہی ہے. اس کا مطلب ہے کسی کسی کو نظر بھی آتے ہیں. حضرات گرامی اب یہ ہے غیبت. آخر جملے سن لیجیے. حضرات گرامی بہت سے مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں نے جتنا ہو سکتا تھا خلاصہ کیا کہ آپ کے سامنے مفہوم پیش کر سکوں. آج امام زمانہ کا دن ہے، آج ہم کس کی رعیت ہیں، کس کی حکومت میں زندہ ہیں. اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھیں. ہر آدمی یہ کہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا ایک وارث موجود ہے، ان کا امام زمانہ نام. جب زیادہ پریشان ہو جاؤ تو ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، کھلے آسمان کے نیچے آ کے 3 مرتبہ قبلہ کا رخ کر کے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. پھر محسوس کرو کہ امام موجود ہے.